بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ کی کئی پشتوں سے وجاہت، مرجعیت، خاندانی وقار، ریاست اور وسائل آمدنی کے علاوہ ان کے یہاں مہمانوں کی کثرت، گھر کے افراد کی تعداد اور ضروریات کی وسعت جیسے کئی عوامل کا تقاضا تھا کہ ان کا مکان بڑا اور عالیشان ہوتا، لیکن سنت نبوی کے اس عاشق سادے کا گھر انتہائی سادگی اور کم سے کم ضروریات پر مشتمل تھا۔ ان کا مکان جو ابتدائی طور پر چند اینٹوں کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی پر مشتمل تھا، آج بھی کچا گھر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان اپنی دیواروں کے بغیر تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ مکان کی 3 دیواریں ارد گرد کے مکانات کی تھی۔ جب آقر نے پہلی مرتبہ یہ مکان دیکھا تو ایک دیوار پر پرنالے کا نشان تھا۔ حیرت ہوئی کہ پرنالہ اندر کی طرف کیوں ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ یہ دیوار دوسرے مکان کی ہے اور موجودہ جگہ پہلے خالی تھی۔ باقی 2 دیواریں بھی دوسروں کی تھی جن کے درمیان چھت ڈال کر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ مکان میں حضرت کا قیام مردانہ حجرے میں ہوتا تھا، جہاں بیت الخلاء، غسل خانہ اور مہمانوں کی مجلس کے لیے 2 اینٹوں کے چبوترے بنائے گئے تھے جن پر ٹاٹ بچھایا جاتا تھا۔ درمیان میں حضرت کی چارپائی ہوتی تھی۔ اس تنگ مکان میں مہمانوں کا کھانا بھی تیار کیا جاتا تھا، جو جگہ کی کمی کی وجہ سے کئی قسطوں پر کھلایا جاتا تھا۔ حضرت اقدس شروع سے آخر تک تمام مہمانوں کے ساتھ شریک دسترخوان رہتے تھے۔ مکان کی چھت معمولی درجے کی تھی جو وقتاً فوقتاً بوسیدہ ہوتی جاتی تھی۔ جب کسی کڑی کے گرنے کی خدشہ ہو جاتا تو حضرت لکڑی کی ٹال سے ایک موٹی لکڑی منگوا کر اس کے نیچے ٹیک لگا دیتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے کئی ٹیکیں لگا دی گئی اور کمرے میں کئی لکڑیاں کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے باہر جہاں مجلس اور قیام ہوتا تھا، اس کی ایک دیوار بارش کی وجہ سے سیاہ اور بوسیدہ ہو چکی تھی، جو کئی سالوں سے گرنے کے قریب تھی۔ جب خادم اس کی مرمت کی درخواست کرتے تو حضرت خاموشی سے فرماتے، کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ یا تو اس جگہ آخرت چلے جائیں گے یا اس کی جگہ حجاز مقدس۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے ہمیشہ یہ یقین رہتا ہے کہ نامعلوم مرمت ہونے تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، پھر مرمت سے کیا فائدہ؟ یہ الفاظ حضرت کی موت کے احتسار اور زہد کا اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت سہامپور میں صرف خدمت دین کے لیے مقیم تھے اور اسی جگہ کو اپنا وطن بنانے کی نیت کبھی نہیں کی۔ اس کا قیام ہمیشہ مسافرانہ رہا۔ کئی سالوں بعد جب کسی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس بوسیدہ دیوار کے نیچے مہمان اور اکابرین بیٹھتے ہیں تو حضرت نے اس کی مرمت کروائی۔ ایک مرتبہ جب حضرت کسی سفر پر تھے تو ان کے خادم خاص مولوی نصیر الدین محروم نے مکان کے دروازے پر ایک خوبصورت چھجا بنوا دیا اور مکان کو سفیدی بھی کروا دی۔ واپسی پر حضرت نے یہ سب دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اور فوراً خوبصورت چھجے کو توڑوا دیا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔